هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في المشترك والمؤول. المشترك ما وزع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق. مثاله قولنا جارية فإنها تتناول الأمة والسفينة، والمشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء. وقولنا بائن فإنه يحتمل البين والبيان. فصل فی المشترک والمؤول. یہ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں ہے۔ مشترک کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفت الحقائق۔ مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا چند مختلفت الحقیقت معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مثالہ قولنا جاریۃ، مشترک کی مثال ہمارا قول جاریہ ہے، لفظ جاریۃ ہے۔ فإنها تتناول الأمة والسفینة، اس لیے کہ جاریۃ کے معنی باندی کے بھی آتے ہیں اور کشتی کے بھی آتے ہیں۔ والمشتری فإنها يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء، اسی طرح لفظ مشتری مشترک ہے، اس لیے کہ لفظ مشتری کے معنی عقد بیع کو قبول کرنے والے کے آتے ہیں، اور اسی طرح آسمان کے ایک ستارے کو بھی مشتری کہا جاتا ہے۔ وقولنا بائن، تیسری مثال، اور ہمارا قول بائن، یہ بھی مشترک ہے۔ فإنه يحتمل البین والبیان، اس لیے کہ اس کے معنی فرقت کے بھی آتے ہیں اور ظہور کے بھی آتے ہیں۔ شروع کتاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، اور نمبر 4 مؤول۔ ان چاروں اقسام میں سے پہلی 2 قسم یعنی خاص اور عام کا مفصل بیان ماقال میں ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے مشترک اور مؤول کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ نے مشترک کی تعریف بیان کی ہے، اور مشترک کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ مشترک وہ لفظ ہے جو ایسے 2 معنی یا چند معنی کے لیے موضوع ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، بشرطے کہ ہر معنی کا واضح الگ الگ ہو۔ اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے لفظ جاریۃ۔ عربی زبان میں جاریۃ کے ایک معنی باندی کے آتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں اس کا وجود تو نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں غلام اور باندی کا وجود ہوتا تھا۔ اور جس طرح آج کے زمانے میں ہم اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، اور اس کے مالک بن جاتے ہیں، پرانے زمانے میں غلام اور باندی کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور آدمی اس کے مالک بھی بن جاتے تھے۔ تو جاریت کے معنی آتے ہیں بانی کے، اور ایک معنی آتے ہیں کشتی کے۔ اسی طرح ایک مثال دی مصنف نے مشتری، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے ایک معنی آتے ہیں عقد بیع کو قبول کرنے والا۔ جب ہم بازار جاتے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں، اور وہاں ہمیں کوئی چیز پسند آ گئی، مثال کے طور پر ہمیں ایک بسکٹ خریدنا ہے، بسکٹ کے پیکٹ، تو ہم بائیں سے کہیں گے کہ بھائی یہ چیز میں نے پسند کر لی ہے، اسے آپ ہمیں دے دیجیے۔ تو بائیں کہے گا بعتو، اور جو میں ہوں وہ
مقام اشتریتو، تو گویا کہ میں نے عقد بیع کو قبول کیا. جو دکاندار ہے اس کو اصطلاح میں بائع کہا جاتا ہے، یعنی عقد بیع کا موجد. اور جو میں ہوں، خریدار ہوں، یعنی عقد بیع کو قبول کرنے والا، اسے کہا جاتا ہے مشتری. ایک معنی مشتری کی آتے ہیں، اور ایک معنی آتے ہیں آسمان کے بہت سارے ستارے سیارے ہیں جیسے زحل ہے، اسی طرح ستارے کا نام مشتری ہے. تیسری مثال لی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، لفظ بائن. اس کے ایک معنی فرقت اور جدائی کے آتے ہیں، اور عربی زبان میں ظہور اور بیان کو بھی لفظ بائن سے تعبیر کیا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ آپ مفصل کتابوں کے اندر پڑھیں گے. وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیرہ ولهذا اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان لفظ القروء المذكور في كتاب الله تعالى محمول اما على الحيز كما هو مذهبنا او على الطهر كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. وحکم المشترک، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ انه اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیرہ، کہ جب ایک معنی اس کے کسی دلیل کی وجہ سے مراد ہو کر متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کے مراد ہونے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا. مصنف فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحَيْزِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ عَلَى الطُّهْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. اسی وجہ سے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ قروء جو قرآن میں مذکور ہے وہ یا تو حیض پر محمول ہے جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، یا طہر پر محمول ہے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب ہے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مشترک کا حکم بیان کر رہے ہیں، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب کسی دلیل کے ذریعے اس کے چند معنی میں سے یا دو معنی میں سے ایک معنی کا مراد ہونا متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کا مراد لینا درست نہ ہوگا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ مشترک یہ مختلف اور متباین معنی کا احتمال رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ متباین یا متنافی چیزوں کا جمع ہونا محال ہے. لہذا لفظ مشترک کا ایک معنی میں استعمال اس بات کو مستلزم ہوگا کہ اس کے دوسرے معنی مراد نہ ہو. اسی طرح اس کا دوسرے معنی میں استعمال اس بات کو مستلزم ہوگا کہ پہلے معنی مراد نہ لیے جائیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ لفظ مشترک کے دو معنی یا چند معنی کا ایک وقت میں مراد لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کسی معین معنی کو مراد لینے کے سلسلے میں مجتہد کے لیے اس وقت تک توقف کرنا واجب ہوگا جب تک کہ دلائل میں غور و فکر کے بعد کسی ایک معنی کو مراد لینا ممکن نہ ہو، اور جب دلیل کے ذریعے کوئی معنی متعین ہو جائے تو اس کے بعد دوسرے معنی کا مراد لینا جائز نہیں ہوگا. مصنف فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ لفظ مشترک سے ایک معنی مراد لینے کے بعد دوسرے معنی کا مراد لینا جائز نہیں ہے، اسی لیے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ قروء جو کتاب اللہ مذکور ہے
سورہ بقرہ کی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو اس میں لفظ قروء مشترک ہے، اس کے دو معنی ہیں جیسا کہ آپ نے ماقبل میں پڑھا ہوگا۔ ایک معنی اس کے آتے ہیں حیض کے اور دوسرا معنی آتے ہیں طہر کے۔ تو اس آیت میں لفظ قروء کو یا تو حیض پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ احناف کا مذہب ہے، یا طہر کے معنی پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ یعنی لفظ قروء سے جو کہ مشترک ہے ایک ہی معنی مراد ہے، دونوں معنی کسی کے نزدیک مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اس کے برخلاف آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عموم مشترک جائز ہے جبکہ معنی کے درمیان تباین نہ ہو۔ وقال محمد رحمہ اللہ اذا اوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من اعلى وموال من اسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان۔ وقال ابو حنیفة رحمہ اللہ اذا قال لزوجته انت علی مثل امی لا يكون مظاہرا لأن اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالنية۔ قال محمد رحمہ اللہ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اذا اوصى لموالی بنی فلان، جب کسی نے یہ وصیت کی کہ بنی فلاں کے لیے یہ چیز ہے، مثال کے طور پر وَلِبَنِي فُلَانٍ مَوَالٍ مِّنْ أَعْلَى وَمَوَالٍ مِّنْ أَسْفَلَ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ جب کسی نے بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی اور یہ لفظ استعمال کیا کہ ھذا الکتاب، مثال کے طور پر لی موالی بنی فلان ولی بنی فلان موال من اعلی و موال من اسفل، اور بنی فلاں کے لیے موالی اعلی یعنی آزاد کرنے والے بھی ہیں، و موال من اسفل اور موالی اسفل یعنی آزاد کردہ بھی ہیں۔ فمات، اور وصیت کرنے والے نے کسی ایک کو متعین نہیں کیا اور مر گیا، بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو دونوں فریق کے حق میں وصیت باطل ہو جائے گی، لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان، کیونکہ ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے، وعدم الرجحان اور مرجح موجود نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا قال لزوجته انت علی مثل امی لا یکون مظاہرا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی علی مثل امی، تو یہ شخص ظہار کرنے والا شمار نہ ہوگا، لأن اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ، اس لیے کہ انتی علی مثل امی یہ کرامت اور حرمت کے درمیان مشترک ہے، فلا يترجح جہۃ الحرمۃ الا بالنیۃ، لہذا بغیر نیت کے حرمت کی جہت کو ترجیح حاصل نہ ہوگی۔ عمومی مشترک چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کے عدم جواز کے تائید میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلے ذکر کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے اور دوسرا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ مثال کے طور پر کسی نے وصیت کی کہ یہ کتاب
بنی فلاں کے موالی کے لیے، هذا الکتاب لموالی بنی فلان۔ اب اس مثال کے اندر لفظ موالی مشترک ہے۔ عربی زبان میں مولا، موالی مولا کی جمع ہے، تو مولا کے دو معنی آتے ہیں، ایک مولا اعلیٰ اور ایک مولا اسفل۔ مولا اعلیٰ کہتے ہیں معتق کو، یعنی آزاد کرنے والے کو، اور مولا اسفل کہتے ہیں معتق کو، یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہو۔ اچھا، اب اس آدمی نے وصیت کی اور اس نے یہ متعین نہیں کیا کہ میری مراد معتق ہے یا معتق ہے، مر گیا وہ اسی بغیر نیت کے، بغیر وضاحت کے، تو امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ اور باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موسی نے، وصیت کرنے والے نے کسی ایک کو متعین نہیں کیا، اور کسی ایک کے مراد لینے پر یہاں مرجح بھی موجود نہیں ہے، اور ایک قاعدہ آ چکا ہے کہ لفظ مشترک کے دونوں معنی مراد لے کر ان کو جمع کرنا محال ہے، اس لیے یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ امام صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے خوش ہو کر کہا کہ انتی علیہ مثل امی، اچھا آپ جانتے ہیں ماقبل میں مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی کہے انتی، اپنی بیوی سے کہے انتی علیہ کظہر امی، تو اس صورت میں مظاہر ہو جائے گا بالاتفاق، اور اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی نے صرف یہ کہا کہ انتی علیہ مثل امی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر نیت کے یہ شخص مظاہر شمار نہ ہوگا، اس لیے کہ انتی علیہ مثل امی یہ مشترک ہے دو معنی کے درمیان، کرامت کے درمیان اور حرمت کے درمیان۔ پھر حرمت کی دو صورتیں ہیں، ایک بصورت زہار اور دوسرا بصورت طلاق۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انتی علیہ مثل امی یہ تین معنی کے درمیان مشترک ہے، کرامت، زہار، طلاق۔ یعنی اس کلام کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تو میرے نزدیک میری ماں کی طرح مکرم محترم ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کے مشابہ ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح۔ تو اگر پہلی صورت میں مراد لیا جائے تو یہ کلام تکریم پر معمول ہوگا، دوسری صورت میں زہار پر، اور تیسری صورت میں طلاق بائن پر۔ لہذا چونکہ لفظ یا یہ کلام تین معنی کے درمیان مشترک ہے، اس لیے بغیر نیت کے کسی معنی کو ترجیح حاصل نہ ہوگی اور یہ کلام لاغو ہو جائے گا، اس لیے کہ عموم مشترک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، بلکہ